جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ بندہ حق کی بولی کیا بولتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ عبادت کا مفہوم تو میں نے مختصر بیان کر دیا، اب یہ مسئلہ ہے ایاک نستعین کا، یہ بہت نازک ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ وہابی دیوبندی یہی آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مدد اللہ ہی کی مانگنا چاہیے، جب اللہ ہی سے مدد مانگنے کا حکم قرآن میں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر تم یا رسول اللہ المدد، یا صدیق اکبر المدد، یا فاروق اعظم المدد، یا عثمان غنی المدد، یا مولا علی المدد، یا امام حسن المدد، یا امام حسین المدد، یہ سب اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر خدا کو کیوں یاد کرتے ہو، کیوں مدد مانگتے ہو ان سے؟ یہ ان کا کہنا ہے، کس کا؟ وہابی دیوبندی کا۔ لیکن یہ لوگ آج تک یہ نہیں سمجھے کہ رسول کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، عثمان غنی کون ہے، مولا علی شیر خدا کون ہے، حسنین کریمین کون ہے۔ اگر یہ جان لیتے ہوتے نا تو یہ اعتراض نہ کرتے، اللہ کو چھوڑ کر نبی سے کیوں مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر رسول سے کیوں مدد مانگ رہے ہو، اللہ ہی سے مدد مانگو، المدد یا اللہ کہو، المدد یا نبی مت کہو، المدد یا رسول اللہ مت کہو۔ تو سنو جواب کان کھول کر، نبی غیر اللہ نہیں ہے، نبی غیر اللہ نہیں ہے، اہل اللہ ہے۔ رسول غیر اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ صدیق غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ غیر خدا نہیں ہیں۔ غیر خدا کا مطلب ہوتا شیطان، بات سمجھو آپ۔ غیر خدا کا ہم بھی یہی کہتے ہیں، غیر خدا سے مدد مت مانگو۔ غیر خدا ہے کون؟ شیطان غیر خدا ہے، نمرود غیر خدا ہے، حامان غیر خدا ہے، شداد غیر خدا ہے، فرعون غیر خدا ہے، جتنے دشمنان اسلام ہیں وہ سب غیر خدا ہیں، اور جتنے رسول اللہ کے صدقے میں اللہ کے محبوب ہیں وہ سب اہل اللہ ہیں۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اہل اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کا حکم اور اس کے پیارے حبیب کا صدقہ ہے کہ ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن اٹھاؤ، صرف ایک ہی آیت میں پورا قرآن نہیں ہے پیارے، 30 پاروں میں قرآن ہے نا۔ تم ایک ہی آیت پکڑ کے بیٹھ گئے، قرآن میں اور بھی آیتیں موجود ہیں، پڑھو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں۔ والذین آمنوا، اور جتنے متقی ایمان والے ہیں سب تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ بھی مددگار، رسول اللہ بھی مددگار، اہل اللہ بھی مددگار۔ جب اللہ خود مددگار بنایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا یہ تمہارے مددگار ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں، اور اہل اللہ، اللہ والے بھی مدد کرتے ہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے مدد کرتے ہیں تو جو مدد کرنے والے ہیں ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور ہمارا یقین یہ ہے، رسول پاک علیہ السلام سے ہم نے کہا اغثنا یا رسول اللہ، تو در حقیقت رسول اللہ جو مدد فرماتے ہیں
وہ اللہ ہی کی مدد سے مدد فرماتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی بذات خود مدد نہیں کرتا, ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی وہ مدد کرتے ہیں. اللہ ان کو مددگار بنایا ہے, وہ مدد کرتے ہیں. اللہ نے ان کو طاقتور بنایا ہے, وہ مدد کرتے ہیں. اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے, وہ مدد کرتے ہیں. جیسا کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ, دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گود میں سیدنا علی اصغر شہید ہو گئے. اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے, انشاءاللہ واقعات کربلا سنیں گے آپ. شہید ہو گئے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی لاش کو لے کر گود میں اپنے خیمے کی طرف پلٹ رہے تھے کہ کسی نے مدد کے لیے آپ کو پکارا. امام حسین کو مدد کے لیے پکارا. کیا کہہ کے پکارا؟ اغثنی وامددنی یا حسین. اے حسین میری مدد کیجئے, میری فریاد کیجئے. امام حسین کے کانوں میں آواز آئی, کوئی مدد کے لیے آپ کو پکار رہا ہے. قسم خدا کی قریب میں نہیں تھا, بہت دور سے پکار رہا تھا, بہت دور سے پکار رہا تھا, سمندر سے پکار رہا تھا. اللہ اکبر. میرے امام حسین بچے کی لاش کو دینا بھی گوارا نہیں کیا. دیکھیے آپ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بچے کو پہلے گھر میں پہنچا دوں, خیمے میں دے دوں, اس کے بعد میں مدد کرنے جاؤں, نہیں, بلکہ بچے کی لاش کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا, ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑا, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا گھوڑا جو ہے میدان کربلا سے غائب ہو گیا. میدان کربلا سے غائب ہو گیا. آنن فانن پہنچے, جس کی مدد کرنا تھا مدد کیے, واپس آ گئے تو لوگوں نے پوچھا حسین کیا پانی پینے گئے تھے؟ آستین بھیگا ہوا ہے آپ کا, پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, پانی پینے گئے تھے؟ کہا نہیں نادانو, پانی پینے نہیں گیا تھا, جو پانی میں ڈوب رہے تھے ان کی مدد کرنے گیا تھا. جو پانی میں ڈوب رہے تھے ان کی مدد کرنے گیا تھا, ان کی کشتی پکڑ کر کنارے پہنچایا ہوں, اس لیے پانی سے میرا آستین بھیگ گیا ہے. میں جانتا ہوں میرا پروردگار مجھ کو بھوکا پیاسا رہنے میں راضی ہے, تو میں اپنے رب کی رضا کے خلاف نہیں کروں گا. یہ ہے میرا عمل, یہ ہے میرا کردار. میرا پروردگار جو چاہتا ہے حسین بھی وہی چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو بولو امام حسین نے مدد کی کہ نہیں کی؟ سرکار غوث پاک وضو فرما رہے ہیں, اچانک آواز آئی جنگل کے مسافروں کی, اغثنا یا غوث الثقلین, اے جنات اور انسانوں کے شہنشاہ یا غوث اعظم مدد کیجئے. تو میرے غوث پاک نے وضو کے دوران ایک کھڑاواں نکالا اور ہوا میں اس طرح اچھال دیا, بغداد میں اچھالا, اور گیا کہاں؟ وہ سینکڑوں میل کی دوری پر جنگل میں گیا کھڑاواں, اور ڈاکو کا سردار جو قافلے کو لوٹ رہا تھا, لوگوں کو قتل کر رہا تھا, وہ ڈاکوؤں کے سردار کے سر پہ وہ کھڑاواں لگا, اس کا سر الگ دھڑ الگ ہو گیا. یعنی گویا غوث پاک کو پکارا مدد کرنے والوں نے, مدد چاہنے والوں نے, میرے غوث پاک نے مدد فرما دی. بولو کی کہ نہیں کی مدد؟ تو غوث پاک جو مدد کر رہے ہیں کس کی طاقت سے مدد کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی طاقت سے مدد کر رہے ہیں. اس بات پہ یقین رکھو. اس لیے ہم مسلمان ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. غیر خدا شیطان سے جو مدد چاہا وہ کافر مشرک ہو گیا. شداد حامان سے مدد چاہنے والا وہ کافر مشرک ہو گیا. رسول اور غوث و خواجہ رضا سے چاہنے والا کافر مشرک نہیں بلکہ پکا موحد ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں. ہندوستان کی گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ, مین گورنمنٹ وہی ہے سینٹرل گورنمنٹ. پھر اس گورنمنٹ کے زیر نگرانی اسٹیٹ گورنمنٹ بنائی گئی ہے نا. آندھرا کی گورنمنٹ الگ, تلنگانہ کی الگ, مہاراشٹرا کی الگ, اڑیسہ کی الگ, تامل ناڈو کی الگ. یہ محکمے سینٹرل گورنمنٹ کے زیر نگرانی اسٹیٹ گورنمنٹ بنی. اب اسٹیٹ گورنمنٹ نے کیا کیا؟
اپنی حکومت میں کئی محکمے قائم کیے. کون کون سے محکمے؟ منسٹر آف فوڈ، کھانے کا جو معاملہ ہے اس کا ایک منسٹر بنایا. مارکیٹنگ کا ایک وزیر بنایا، منسٹر آف مارکیٹنگ. ایک صحت، انسان کی صحت کے لیے، دواخانوں کے انتظامات کے لیے ایک وزیر بنایا، اس کو وزیر صحت کہتے ہیں. اس طریقے سے ایک وزیر داخلہ بنایا. وزیر داخلہ کا کام کیا ہے؟ اس کا کام لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وزیر داخلہ نے ہر محلے میں ایک پولیس اسٹیشن قائم کیا. تو بتائیے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب کس کے تحت ہو رہے ہیں؟ جلدی بولیے نا. گورنمنٹ کے تحت ہو رہے ہیں، چاہے سینٹرل کی گورنمنٹ ہو چاہے اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہو رہے ہو، تو اسی کے زیر انتظام، اسی کے تحت ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کچھ مسئلہ ہو گیا. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک نوجوان کے گھر میں چوری ہو گئی، سیل فون چرا لیے چرانے والے نے، سمجھا؟ تو وہ جس کے گھر میں چوری ہوئی کہاں گئے؟ وہ سیدھے میرے پاس نہیں آئے، آپ کے پاس نہیں آئے، سیدھا پولیس اسٹیشن میں گئے. تو پولیس اسٹیشن کے پاس جانا، پولیس کے پاس FIR لکھانا، گویا آپ حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں حادثہ ہو گیا ہے، آپ میری مدد کیجیے. تو بولو، پولیس والوں کی مدد دراصل کس کی مدد ہے؟ وہ گورنمنٹ کی مدد ہے. کس کی مدد ہے؟ اصل مددگار گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ نے اپنے زیر نگرانی ایک پولیس کا محکمہ قائم کیا. پولیس والے تمہاری مدد کر رہے ہیں. آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑا ہوا تو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، یا پولیس المدد بولتے ہیں، جاتے نا، یا پولیس المدد. تو یا پولیس المدد بولنا یہ جائز ہے تمہارے پاس، یا غوث المدد بولنا شرک ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جیسے تمہاری دنیا کی حکومت پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ بنا کر کے یہ رہنے والوں کو، ہندوستان میں رہنے والوں کی مدد کرواتی ہے حکومت. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکومت صرف کسی اسٹیٹ میں نہیں ہے، زمین پر ہی نہیں ہے، ہواؤں پر اس کی حکومت ہے، پانی پر اس کی حکومت ہے، پہاڑوں پر اس کی حکومت ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، پانی پر اس کی حکومت ہے، ہواؤں پر اس کی حکومت ہے، وحوش و طیور پر اس کی حکومت ہے، جنات و انسان پر اس کی حکومت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. اے جبریل، جب بھی میرا کوئی حکم ہو میرے نبی تک پہنچانا ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ میرا حکم لے کر میرے نبی تک پہنچا دینا. تو جبریل اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا. بولو جی، مدد کر رہے نا، وہ نبی کے پاس آ کر پیغام پہنچا رہے اللہ کا. خیر، اور آگے بڑھیے. پانی برسانا، آسمان سے پانی برسانا، برسانے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں برساتا ہے. اپنے ایک فرشتے کو جن کا نام سیدنا میکائیل علیہ السلام ہے، ان کے ذمے کام کر دیا ہے کہ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے میرے بندوں کو پانی پہنچاؤ. کبھی پانی رحمت بن جاتا، کبھی زحمت بن جاتا ہے. کیرلا والوں کے لیے زحمت بن گیا، اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں برسات ہوئی اطمینان و سلامتی کے ساتھ وہ رحمت بن گئی. اللہ کی مرضی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کا محکمہ، روٹی روزی کا محکمہ، یہ سب کس کے ذمے کیا؟ سیدنا میکائیل علیہ السلام کے ذمے. موت دینے والا اللہ، لیکن خود نہیں آتا موت دینے کے لیے، فرشتے کو بھیجتا، جا اس بندے کی روح کھینچ کے لا. تو اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بندے کی روح کھینچ کر لے جاتے ہیں. صحیح ہے؟ کسی کو اعتراض ہے؟ جب اللہ کا کام فرشتے کر رہے ہیں تو تم مان رہے ہو اس کو، اور اللہ کا کام ولی کرے تو اعتراض کر رہے ہیں تم، نبی کرے تو اعتراض کر رہے ہیں تم.
ارے جو مدد فرشتے کر سکتے ہیں وہ نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، ولی مدد کر سکتے ہیں. یہ شرک کیسے ہو گیا بھائی؟ فرشتے مدد کریں تو شرک نہیں ہے، اللہ کے نبی مدد کریں، غوث و خواجہ مدد کریں، شرک ہو جائے. یہی تو عقل کا پھیر ہے. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر اور مزید کچھ باتیں عرض کروں گا، فی الوقت آج اتنا ہی کافی ہے. سمجھ لیجئے کہ دراصل مدد جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ظاہر میں کوئی اور ہوتا ہے، ظاہر میں کوئی اور ہوتا ہے، لیکن مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے. جیسا کہ ایک آخری مثال، عبادت ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. منہ کدھر ہے ہمارا؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف. سامنے کیا ہے ہمارے؟ کعبہ ہے، اور کعبہ خدا نہیں ہے. کعبہ جو ہے پتھر کی عمارت کا نام کعبہ ہے، یہ خدا نہیں ہے. اللہ سے نسبت ہے اس پتھر کو. سامنے تو عمارت ہے اور حقیقت میں خدا ہے. اسی طرح سامنے نبی ہے، مدد اللہ کی ہے. سامنے ولی ہے، مدد اللہ کی ہے. تو گھبراؤ مت مسلمانوں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا